یہ اسباب ہیں جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور اپنے صحابہ کو اس محنت پر ڈالا کہ ہر آدمی اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہے اور ہر آدمی اپنے اندر کے رذائل اور برائیوں کو دور کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے. اس لیے کہ جاہلیت میں رذائل بہت تھے، شرک تھا، کفر تھا، اللہ کے غیر کی عبادت تھی، آپس میں بہت سارے مسائل تھے، معاملات میں معاشرت میں حسن نہیں تھا، سود پر نظام چلتا تھا مکے میں پورا. مشہور واقعہ تھا کہ سود عام تھا. جب حرمت ہوئی سود کی تو حضرت عباس کا کتنا سارا سب سے بڑا انویسٹ ان کا تھا سود میں جو لوگوں کو دیا ہوا تھا. تو معاملات میں صفائی نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے اوپر سے دین آتا گیا تو بوجھ نہیں بنا، اس لیے کہ اندر استعداد پیدا تھی. ایک آدمی کی آمدنی ہے اور آمدنی کے راستے سے کمائی ہو رہی ہے تو گھر کے خرچوں کا بوجھ نہیں ہے اس کے اوپر. گھر کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، سب نکلتا جائے گا، اس سے اور بچے گا کہ آمدنی اچھی ہے. لیکن ایک آدمی کی آمدنی کچھ نہیں ہے، 1 روپے کی آمدنی نہیں ہے اور ہر مہینے وہاں بل آ رہا ہے، یہاں سے وہاں سے وہاں سے، کیا کرے گا وہ؟ اس کے ایسا کچھ ہے ہی نہیں، قلاش ہے. ایسے اندر قوت تھی تو پھر جو حکم آ رہے تھے وہ آسان تھے. اندر ایمانی پاور تھا. وہی اصل اساس ہے تبلیغ کے اس کام میں، جو یہ پہلے دن سے آواز لگائی گئی بھائی ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمانی قوت کو بڑھاوے. ایمانی قوت جب وہ بڑھے گی تو اپنے آپ دین آسان معلوم ہوگا. دین جو ہے وہ آسان معلوم ہوگا. اور اگر وہ قوت نہیں بڑھے گی تو اعمال دین اور احکام جو ہے مشکل لگیں گے. نفس زمانے کا بہانہ کرے گا. کس کا بہانہ کرے گا؟ کہ ہاں کہ ایسے زمانے میں تو خالی نماز پڑھ لے اتنا بہت ہے نا بھائی. کوئی فاسق فاجر کے لیے تو اچھا ہے کہ وہ فسق میں تھا اس میں سے نماز میں آ گیا تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، اللہ دھیرے دھیرے اس کو طاقت دے گا. لیکن ایک پیدائشی اس پکے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا آدمی ہے جس کے گھر میں نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت سب کچھ تھا، اور ایسا مسلمان اب صرف نماز پر قناعت کر کے اپنی نماز پڑھ لے اتنا بہت ہے. یہ نفس کا بہانہ ہے کہ ابھی ایسے زمانے میں تو اتنا کر لو اتنا بھی بہت ہے، کہ اندر کی قوت کمزور ہے. اس لیے دین جو ہے وہ مشکل لگ رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر کی قوت مضبوط تھی. تو جو نازل ہوتا گیا خوشی خوشی کرتے گئے. نماز آئی تو خوشی خوشی نماز پڑھی، اور ایسی نماز پڑھی کہ ان کی نماز کی مثالیں ہیں. کسی نے عشاء کے بعد رکعت باندھی تو فجر کی اذان ہو گئی. کسی نے عشاء کے بعد شروع کیا تو پورا قرآن پڑھ لیا. ان کی نماز، اس کے واقعات ہیں، نماز کے قصے ان کے. حضرت شیخ نے لکھے ہیں چند نمونے کے طور پر نماز میں، فضائل نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، حضرت ابوبکر کی نماز اور دیگر صحابہ کی نماز. زکوٰۃ کے احکام آئے تو زکوٰۃ لینے حضور کے قاصد جاتے تھے. فضائل صدقات میں واقعات ہیں. تو وہ کہتے تھے بھائی تمہارے اوپر دیکھو یہ بکریاں یہ واجب ہو رہی ہیں درمیانی قسم کی. بولے نہیں یہ لے جاؤ نا، یہ جو اچھے والی ہیں وہ لے جاؤ. بولے دیکھو واجب تو تمہارے اوپر یہ ہے تو تم حضور کے پاس چلو، اس لیے کہ میں تو اسی کا مکلف ہوں، میں تو تمہارا حساب کر کے بتا رہا بھائی تمہارے اوپر اتنا ہے، اب تم زیادہ دینا چاہ رہے ہو تو حضور کے پاس لے کر چلو اس کو، فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے. تو وہ لینے والا کمزور مانگ رہا ہے، کم مانگ رہا ہے، اور دینے والا کیا کہ یہ نہیں اچھا لے جاؤ. یہ استعداد پیدا ہوئی اندر. اور وہ مشہور واقعات ہیں اس کے، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو. اس پر کچھ واقعات حضرت شیخ نے نقل کیے کہ کوئی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے میری جتنی پراپرٹی ہے، جتنی جائیداد ہے، اس میں فلانا باغ جو ہے میرا وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. کہ پھر جو مانگا گیا وہ خوشی خوشی دے رہے. ہاں یہ ہے ایمان اندر کا کہ خوشی خوشی دے رہے.
کوئی آیا کہ یہ باندھی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یا رسول اللہ یہ راہ خدا میں خرچ کرو اس میں، کہ مجھے سب سے زیادہ یہ چیز محبوب ہے۔ دین کی نسبت پر نکلنے کے مواقع آئے، راہ خدا میں نکلنے کے، تو کوئی پیچھے نہیں رہ رہا، کوئی پیچھے نہیں رہ رہا ہے، بلکہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کہ اندر طاقت پیدا ہوئی ہے۔ جب تک اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی وہاں تک دین اور اعمال دین، احکام الہی جو ہیں وہ بھاری لگیں گے، وہ بھاری مشکل لگیں گے۔ اور جب طاقت اندر پیدا ہو جائے گی تو سب کچھ کر کے بھی آدمی کہے گا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، ذکر کر کے، توبہ کر کے، صدقہ دے کے، اور راہ خدا میں جان و مال لگا کر آدمی کہے گا کہ اللہ تیرے شان جو ہیں اور تیرا جو حق ہے وہ حق مجھ سے ادا نہیں ہو رہا، اور مجھے توفیق دے دے، اور جو کچھ کروا رہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اندر جب طاقت پیدا ہوگی اور آدمی خوشی خوشی کرے گا، اور ہر عمل میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، ہر عمل میں حسن پیدا کرے، جس کا مطالبہ ہے، تنخواہ دینے کے لیے نہیں عمل، جو اعمال ہے، نماز روزہ ہے یا دیگر جتنے اعمال ہیں، دین کے جو اعمال ہیں، وہ خالی سر سے بوجھ اتارنے کے واسطے نہیں ہے، بلکہ دن بدن اس میں حسن پیدا کرنا مطلوب ہے، اس کو اور زیادہ اچھا کیا جائے۔ جیسے یہ زمانہ جو ہمارا ہے، جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں چیزوں میں حسن پیدا کرنے کا رواج ہے، ہر چیز میں، کھانے میں حسن پیدا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ سب کا سالن ایک ہی رنگ کا ہوتا تھا، یہی تھا، اور چاول سفید رنگ کے ہوتے تھے، یہی تھا، یہ چاول سفید رنگ کے نکھر کر آتے تھے اور سالن کا ایک ہی رنگ تھا۔ لیکن اب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو کتنے رنگ ہوتے ہیں، ٹیسٹ کے ساتھ رنگ بھی بناتے ہیں۔ ایک تو یہ مزہ کھانے کا، ایسا بھائی مزہ اچھا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن رنگ کی کیا ضرورت ہے؟ کھانے کو رنگ کی کوئی ضرورت ہے کہ کوئی چیز گرین ہے، کوئی چیز پیلی ہے، کوئی چیز کالی ہے، کوئی چیز سفید ہو رہی ہے، کہ یہ ماحول بنا ہے اس کا۔ تو غریب کے گھر میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم 2-3 رنگ تو ہو۔ ایسے کپڑوں میں، سواریوں میں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی کلر کی عامتاً گاڑیاں سفید رنگ کی ہوتی تھی، سواریاں، کاریں جو ہوتی تھی وہ، اور پھر دھیرے دھیرے اس میں الگ الگ قسم کے رنگ، اور پھر 2 رنگ، 3 رنگ، 4 رنگ میں، اسی طرح گھروں میں، کپڑوں میں، اور جتنی استعمال کی چیزیں ہیں اس میں حسن پیدا کرنے کا ماحول ہے، تو ہر آدمی جو ہے اس میں لگا ہے۔